السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ موضوع بہت اہم ہے، اور ہمارے پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسا ادارہ ایسا نہیں ہے جس نے اس موضوع پہ پہلے گفتگو کی ہو یا پھر اس پہ کوئی آواز اٹھائی ہو۔ یہ ایک بیسکلی انفارمیٹیو اور اویئرنیس ویڈیو ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی امراض ہیں جن پہ بات کرتے ہوئے یا تو ہم شرم محسوس کرتے ہیں یا پھر مکمل بات ہی نہیں کی جاتی۔ ہمارے اس معاشرے میں بہت ساری ایسی امراض چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں صرف ساری زندگی علاج کروانے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ایس ٹی ڈی سے ہے۔ ایس ٹی ڈی کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ ایس ٹی ڈی سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کو کہتے ہیں، جو کہ یورپ اور امریکہ میں بچہ جانتا ہے، اور وہاں پہ اتنے ہائی لیول پہ کیمپینز کی جاتی ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایس ٹی ڈیز جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں، وہ انسانی زندگیوں کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح اس سے پہلے ہم نے ایک ایس ٹی ڈی پہ ویڈیو بھی بنائی تھی اور اس پہ کام بھی کیا تھا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، گنوریا یعنی کہ سوزاک پہ۔ لیکن اب جو ہم ایس ٹی ڈی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سفلس یعنی کہ آتشک۔ سفلس آتشک ایک بہت ہی خطرناک ڈیزیز ہے، اور یہ گنوریا اور سوزاک سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب ہم اس پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی ہسٹری، اس کے بعد اس کی کازز یعنی اس کی کازز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے بعد اس کی سٹیجز پہ بات ہوگی، اس کی علامات یعنی سائن اینڈ سمپٹمز پہ بات ہوگی، اور اینڈ پہ ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلی بات، میری کوشش ہوگی کہ میں اردو میں بات کروں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان میں سے کچھ لوگ بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، کچھ کم پڑھے لکھے ہیں، تو سب کو اس کی سمجھ آئے، کیونکہ مقصد ہمارا سمجھانا ہے۔ کیونکہ کچھ میڈیکل ٹرمز یوز ہوں گی، ان کو میں ساتھ ساتھ ڈیفائن بھی کرتا جاؤں گا، ایکسپلین کرتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ سفلس صدیوں پرانی مرض ہے۔ انسانوں کو اس مرض کا پتہ جب چلا تو اس کے بعد 4 صدیاں ان کو لگیں اس مقام تک پہنچنے میں کہ یہ مرض ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کا نام رکھا گیا۔ سن 1495 میں اس کا پتہ چلا لوگوں کو۔ بہت سارے ملکوں نے ایک دوسرے پہ الزام بھی لگائے کہ یہ مرض ان کی طرف سے آئی ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہندوؤں کی طرف سے ہے، کوئی مسلمانوں کی طرف سے ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ کرسچن کی مرض ہے۔ لیکن 1905 میں جا کے 2 زولوجسٹ تھے جرمن، انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا، اس کا نام رکھا، اس کے بیکٹیریا کا نام رکھا، اس کی کازز بتائیں۔ سفلس کے بیکٹیریا کا نام ٹریپونیما پیلیڈم ہے۔ ٹریپونیما پیلیڈم سیکس کے دوران یعنی کہ آپ کو ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ اورل سیکس، اینل سیکس، وجائنل سیکس، ایون کہ کسنگ کرنے سے بھی یہ بیکٹیریا ایک انسان سے دوسرے انسان میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کہ سٹارٹ میں یہ جب پہلی سٹیج پہ ہوتا ہے، اس کو پرائمری سٹیج کہتے ہیں، اس میں یہ سکن ٹو سکن انٹری ہوتی ہے۔ جب یہ بیکٹیریا آپ کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک زخم بناتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں سور کہتے ہیں یا شینکر بولتے ہیں۔ اس شینکر وہ پین لیس ہوتا ہے، بالکل اس پہ کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، اس کے ذریعے آپ کی باڈی میں یہ چلا جاتا ہے، اور وہ 2 سے 3 ہفتے میں یہ شینکر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی میڈیسن نہیں لیتے۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ میڈیسن نہیں لیتے۔ جب آپ میڈیسن نہیں لیتے تو آپ اس کہانی کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک زخم بنا تھا، کیوں بنا تھا، آپ اس کو جنرلی لیتے ہیں کہ یہ ایک زخم بنا تھا، لیکن آپ کی بربادی اس وقت شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس کی
سیکنڈری سٹیج پہ آ جائیں کہ یہ اپنی پہلی سٹیج میں یہی کچھ کرتا ہے. سیکنڈری سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی تھوڑا سا باڈی پہ خارش کرتے ہیں, کھجلی کرتے ہیں, تو ایک ریش بنتا ہے, ریشز بنتے ہیں. اس کے بعد ڈفرنٹ جگہ پہ دوبارہ آپ کی ہتھیلیوں پہ, آپ کے پاؤں کے تلووں میں, یا پھر آپ کے منہ میں, یا زبان پہ, یا سائڈوں پہ, یعنی لپس کے ساتھ, ہونٹوں کے ساتھ پھر دانے بنتے ہیں. اور یہ سارا کچھ ہر انسان کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر مرد کے ساتھ, ہر عورت کے ساتھ نہیں ہوتا. کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اب جب یہ دوسری سٹیج میں ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ, یہ مختلف علامات پیدا کرتا ہے. اس سے پہلے ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ یہ ایک ایسا خطرناک بیکٹیریا ہے کہ جو آپ کی باڈی میں 10 سال, 20 سال, 30 سال بغیر کچھ کہے بھی رہ سکتا ہے. لیکن جب 10, 20 سال, 30 سال کے بعد یہ آئے گا تو اپنا پورا حساب پورا چکتا کرے گا آپ کے ساتھ. اب جو سمٹمز ہیں یعنی کہ علامات ہیں ان کی طرف آتی ہیں. علامات کیا ہوتی ہیں؟ علامات یہ ہیں کہ آپ کو پچھلے کافی عرصے سے, کافی مہینوں سے آپ کو سر درد رہ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیوں ہے. سر درد کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کا جو سر کا پچھلا حصہ ہے, اوپر والا حصہ, یہ والا حصہ, یہاں پہ کھچاؤ رہتا ہے, درد رہتا ہے. بیسیکلی یہ بیکٹیریا دماغ کو کل کرتا ہے, یعنی کہ دماغ کے لیے یہ نقصان دہ ہے, بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اسی لیے سب سے پہلا اٹیک اس کا سر پہ ہوتا ہے. اب سر درد رہنا, سر کے پچھلے حصے میں کھچاؤ رہنا, اس کے بعد آپ کے جو نیک سٹفنس ہے یعنی کہ آپ کی گردن میں کھچاؤ یا درد رہتا ہے. اس کے بعد ویژول پرابلمز یعنی کہ آپ کی آنکھوں کی جو بینائی ہے اس کو دھندلا کر دیتا ہے, یا پھر آنکھوں میں درد ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کی باڈی, پوری باڈی میں پین ہوتی ہے. پین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی جوڑوں میں درد, آپ کی کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو ٹیمپریچر رہتا ہے یعنی کہ بخار رہتا ہے. بخار ایسے رہ رہا ہے کہ آپ کو ہر دوسرے دن بخار ہو جاتا ہے, یا ہر روز جسم گرم رہتا ہے. آپ ٹیمپریچر چیک کرواتے ہیں 99 پہ آتا ہے. آپ اس کا ٹائیفائڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس میں بھی نہیں آتا. آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں. لیکن اصل میں یہ بیکٹیریا ہی کام کر رہا ہوتا ہے پیچھے, کیونکہ پوری باڈی میں انکوبیشن ہو جاتی ہے, اس میں یہ اپنا پورا نیٹ ورک جو ہے نا وہ کمپلیٹلی آپ کو کور کر لیتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, میننجائٹس. میننجائٹس بیسیکلی ایک دماغ کی ایک مرض ہے, لیکن سفلس میں بھی میننجائٹس ہوتی ہے. میننجائٹس کو سمجھ لیں, میننجائٹس دماغ جو ہے آپ کا برین ہے, اس برین کے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اسپائنل کارڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 3 میمبرینز ہیں. یعنی کہ آپ ان کو میمبرینز کو لیئر سمجھ لیں, یعنی کہ اس کے اندر وہ لپٹا ہوا ہے, اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں, اس کی حفاظت کر رہی ہیں. تو میننجیز جو ہیں ان کو میننجیز کہتے ہیں, ان میمبرینز کو. اسپائنل کارڈ اور برین میں یہاں پہ اسپائنل کارڈ کے قریب یہ انفیکشن ہو جاتا ہے, انفلیمیشن ہو جاتی ہے, سوزش آ جاتی ہے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی بھوک اڑ جاتی ہے, آپ کو بھوک لگتی نہیں ہے, نیند اڑ جاتی ہے, نیند غائب ہو جاتی ہے بالکل. جسم میں لیتھارجک پوزیشن ہوتی ہے, آپ ہر وقت سویا رہنے کو دل کرتا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, اور بالکل اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے اور چڑچڑا پن آ جاتا ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اور جو بیچارے مزدور طبقہ لوگ ہیں وہ اپنی یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ سارا ٹائم اپنی بیماری میں ہی گزارتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کو ہیئرنگ پرابلم یعنی سننے میں کانوں کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. جب کانوں کا پرابلم ہوتا ہے اس کے بعد اس سے اگلا جو ہوتا ہے ویٹ لاس ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو باڈی ہے اس میں پین ہوتا ہے, اور آپ کا جو بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں, یعنی یا تو پیچز میں یعنی کہ جگہ جگہ سے گول دائرے میں, یا پھر مطلب ویسے ہی بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سن رہتے ہیں, یعنی ان کو آپ کو فیل ہوگا کہ سن رہتے ہیں ہاتھ پاؤں. اور اس کے بعد جو آپ کی زبان ہے, زبان کے اوپر یا تو سفید رنگ کی یا یلو رنگ کی یعنی زرد رنگ کی تہ جم جاتی ہے, ایسے ایک لیئر سی ہوتی ہے بڑی عجیب سی, اور منہ میں چھالے بنتے ہیں, باڈی پہ زخم بھی ہو سکتے ہیں, جگہ جگہ پہ نشان پڑ سکتے ہیں, دانے بن سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ایک اور کام ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیمینشیا. ڈیمینشیا کیا ہے؟ ڈیمینشیا بھی ایک ڈیزیز ہے
لیکن وہ سفلس میں بھی ہوتی ہے. ڈیمینشیا کی جو سمٹمز ہیں یعنی کہ علامات ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ کی میموری جو ہے لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی یادداشت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آپ چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹ ٹو اسپیک رائٹ ورڈز, یعنی کہ صحیح ورڈ جو ہے بولنا آپ بھول جاتے ہیں. یعنی کہ ایک آپ کس سے بات چیت کر رہے ہیں تو آپ ورڈ لاہور بولنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کے دماغ میں تو وہ لفظ ہے لاہور, لیکن وہ آپ کی زبان پہ نہیں آ رہا. پھر آپ ٹائم, پلیس اینڈ ڈائریکشن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ آپ وقت اور یعنی جہاں آپ جا رہے ہیں یا پھر آپ جگہ بھول جاتے ہیں چند سیکنڈ کے لیے, یا رات کو سوئے سوئے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس وقت کہاں ہوں, یا آپ دن میں گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں میں جا کہاں رہا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے, اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں. آپ کی باڈی کا بیلنس آؤٹ ہو سکتا ہے, کوئی چیز پکڑی ہوئی ایک دم سے گر جاتی ہے, دھڑم گر جاتی ہے. آپ کی اپنی باڈی یعنی کہ لوز ہو جاتی ہے, ایک دم سے کھڑے کھڑے آپ گر سکتے ہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, اطباء کرام ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, آپ ان سے جا کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے. اب یہ تو قابلیت ہے اس ڈاکٹر کی یا اس طبیب کی کہ وہ سمجھیں ان چیزوں کو کہ ایسٹڈیز کیا ہوتی ہیں. اب جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کا علاج کس طرح ہوتا ہے, یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا سیلف یوں سمجھ لیں کہ سیلف ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اب سیلف ٹریٹمنٹ کیا ہے, آپ کو سر درد ہو رہا, آپ میڈیکل سٹور پہ چلے گئے, کیونکہ ہمارے یہاں پریکٹس ہوتی ہے میڈیکل سٹورز پہ, تو آپ جا کے کہہ رہے ہیں جی مجھے سر درد ہو رہا ہے, تو وہ آپ کو پین کلر دے دیتا ہے. آپ کو پھر جوڑوں میں درد ہوتا ہے, آپ اس کی میڈیسن لے لیتے ہیں. آپ کا بال گر رہے ہیں تو آپ نے آئل مساج شروع کر دی ہے. آپ کا ویٹ گر رہا ہے تو آپ نے اس کی دوائی کھانا شروع کر دی ہے. آپ کو آنکھوں کا پرابلم شروع ہو گیا تو آپ آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. پھر آپ کو بخار ہو رہا ہے تو آپ بخار والے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, بخار کی دوائیاں کھا رہے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں, کیونکہ دیکھیں میں اتنے عرصے سے علاج کروا رہا ہوں, میں اتنا پریشان ہوں, میری کوئی بھی مرض ٹھیک ہونے کا نام ہی میری, اور میرے اندر اتنی علامتیں ہیں, اتنی بیماریاں ہیں, میں پریشان ہوں, لیکن بیماری ایک ہوتی ہے. اب کچھ لوگ جو چلے جاتے ہیں یعنی کہ یہ تعویذ داغوں کی طرف کہ مجھے جو ہے نا کوئی جن ہو گئے ہیں جی, مجھے کچھ آیا ہے جو میری جان نہیں چھوڑ رہا, کبھی میرے گلے میں مسئلہ بن جائے. ہاں گلا بھی خراب رہتا ہے اس مرض میں, گلے میں مسئلہ ہے, کبھی آنکھوں میں مسئلہ ہے, میری بینائی بھی خراب ہو رہی, میری یادداشت تک کمزور ہو رہی ہے, سر کے بال بھی گر رہے ہیں. یعنی کہ آپ اتنے ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اب کروں تو کروں کیا, میری زندگی تو ختم ہو چکی ہے. اور خاص طور پر میں نے ذکر کیا جو مزدور لوگ ہیں, جو بیچارے روز کا ڈیلی کا کماتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جابین ہے تو وہ جاب پہ جائے گا, لیکن وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے, اس کا کنسنٹریشن نہیں ہے, اور کنسنٹریشن ہوتی بھی نہیں ہے کام پہ, ہر وقت تھکاوٹ, بیماری, پریشانی. اب اصل مسئلہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ لیں, اور جو لوگ ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی طرف توجہ دیں اور اس مرض کو سمجھیں. یہ پاکستان میں وہ امراض ہیں کیونکہ پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے ایک ویڈیو بنانی ہے, وہ صرف ایسٹیڈیز پہ ہوگی کہ ایسٹیڈیز کیا ہوتی ہیں اور ان کی تباہ کاریاں کیا ہیں, اس پہ ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے. تو یہ ایک ایسٹیڈی ہے, سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے, یہ آپ کو ہو گئی تھی, آپ کو پتہ نہیں چلا, اب آپ کی پوری لائف برباد ہو چکی ہے. تو اس کا اب بہترین حل کیا ہے؟ بہترین حل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروائیں, اور دوسری بات کہ ہر انسان کو 1 سال میں 1 دفعہ لازمی یہ جو میں ٹیسٹ بتا رہا ہوں یہ لازمی کروانے چاہیے, تاکہ وہ اس کو پتہ چلتا رہے کہ میرے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. سب سے پہلے آپ VDRL کروائیں, وینیریل ڈیزیز ریسرچ لیبارٹری ٹیسٹ, VDRL, یہ نیچے اسکرین پہ بھی ہم دیں گے یہ ساری چیزیں. VDRL کیا ہے؟ VDRL میں یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں, تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ وینیریل ڈیزیز سارے ہیں, یعنی HIV, ایڈز, اس کے بعد HSV, HPV, ٹریکومونائسس اور کلیمیڈیا, گنوریا, سفلس, یہ ساری کا پتہ چل جائے گا کہ کم از کم ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھے بیماری ہے. یہ VDRL کرواتے رہیں آپ سال میں 1 دفعہ. پھر جو اس کے لیے اسپیشل ٹیسٹ ہے TPHA, وہ اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ جو TPHA کا ہے وہ آپ لازمی کرائیں. ٹریپونیما پیلیڈم,
ہیماگلوٹینیشن ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ لازمی کروائیں. اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کے اندر یہ مرض کتنی ہے، اس کی ویلیو آ جائے گی. اس کے بعد اب اس کی میڈیکل سائنس میں اس کا جو علاج ہے وہ یوں ہے کہ صرف اینٹی بایوٹکس ہیں، وہ جب تک آپ کھاتے رہیں گے. اور مزے کی بات یہ کہ اگر یہ مرض ٹریس بھی ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی اچھا ڈاکٹر یورولوجسٹ اس کو ٹریس آؤٹ کر لیتا ہے کہ آپ کو سفلس ہے یا گنوریا ہے، تو آپ کو دے گا کیا؟ وہ صرف آپ کو دیں گے اینٹی بایوٹکس، جو جب تک آپ کھاتے رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے، جب چھوڑ دیں گے پھر آپ ویسے کے ویسے ہو جائیں گے. اب اس کا بہترین سولوشن ہے کہ آپ ہربل کی طرف آئیں. آپ یعنی کہ ہربل میڈیسن یوز کریں تاکہ اس کے ایک تو سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، کیونکہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں ان کو کھانے کے بعد آپ کا برین، آپ کا ہارٹ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اب اس میں جو آگے سٹیجز ہیں اس میں یہ سمجھ لیں کہ لیٹنٹ سٹیج ہے. لیٹنٹ سٹیج وہ ہے جس میں جا کے بیکٹیریا بالکل چھپ جاتا ہے اور بڑا عرصہ چھپا رہتا ہے. پھر ٹرشری سٹیج میں جا کے یہ آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں یعنی بونز، آپ کا ہارٹ، آپ کا لیور، آپ کا برین، ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور آپ چارپائی پہ آ کے گر جاتے ہیں. پھر آپ کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے. یہ اس کے اسٹیجز ہیں. اس کے بعد نیوروسفلس ہے، وہ اس سے بھی خطرناک ہے. نیوروسفلس وہی دماغ سے ریلیٹڈ ہے. کارڈیو ویسکولر سفلس ہے. پھر کنجینٹل سفلس ہے. کنجینٹل سفلس کیا ہے اس کو سمجھ لیں. ماں اپنے بچوں کو یہ مرض دے کے دنیا میں بھیج دیتی ہے. ایک تجزیے کے مطابق، ایک رپورٹ کے مطابق، دنیا میں بہت بڑی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، رپورٹ آئی ہے کہ 10 کروڑ لوگ ہر سال اس بیماری سے انفیکٹ ہوتے ہیں، یعنی اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں. اور 10 لاکھ بچے ماں کے پیٹ سے، ماں کے پلیسنٹا کے خون سے، یہ بلڈ سے یہ بیماری لے کے پیدا ہوتے ہیں. اور ان کی علامات کیا ہیں وہ سن لیں. اگر آپ کے بچوں میں وہ چیز ہے تو اس کو بھی دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرض عورتوں میں بھی ہے. آپ خود بھی دیکھیں، اپنی جو بیویاں ہیں ان میں بھی یہ چیزیں نوٹ کریں تاکہ آپ اپنا علاج تو کروائیں، ان کا بھی کروائیں، ان کا کیا قصور. پھر اپنے بچوں میں دیکھیں. بچے شروع سے ہی پیدا ہونے کے جب 2 سے 3 سال 4 سال جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے ان میں مطلب سستی سی ہوگی، ہر وقت کاہل رہنا، سست رہنا، کوئی کام نہ کرنا، ہر وقت یہ کلیم کرنا کہ ان کو درد ہو رہا ہے، ان کی باڈی پین ہو رہی ہے، ان کا گلا خراب ہے، ہر ٹائم بخار رہنا، یعنی سیم ملتی جلتی علامات ہوں گی. تو اس لیے بچوں کو بھی آپ اس میں شامل کریں اور بچوں کو بھی دیکھیں، کیونکہ یہ مرض سے عورت میں، عورت سے بچے میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر اس بچے سے اس کی اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے. 7 نسلوں تک جانے والی مرض ہے. اس لیے اس کو عام مرض نہ سمجھے. خدارا اس کو دیکھیں. ہمارا ادارہ جو ہے تحسین کلینک، ہم اس پہ تقریباً پچھلے 7 سال سے کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ ہم اس پہ یعنی اس کو گرپ کیے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا جو مشن ہے وہ اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. ہمارے جو مطلب اس کے چارجز ہیں وہ بھی بہت کم رکھے ہیں ہم نے، اسی لیے کم رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ڈسٹرب نہ ہو، کوئی بھی امیر ہے غریب ہے سب کے لیے برابری ہے. اور ہم اللہ اور اس کے مطلب اس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کے اس میدان میں اترے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان بیماریوں کے خلاف لڑنا ہے اور جتنا ہم نے اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اس کو آپ تک ٹرانسفر کرنا ہے. تو یہ ساری گفتگو تھی. اب اس کا اینڈ یہ ہے کہ آپ اس کا جب ٹریٹمنٹ کروانا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم اس کو انشاءاللہ کلیئر کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کو مکمل ختم کر دیں گے. اور یہ مطلب رپورٹ جو ہے وہ بھی اس کی انشاءاللہ نیگیٹو آئے گی. اور کچھ لوگ فورن کنٹری جانا چاہتے ہیں، ان کا VDRL پازیٹیو آیا تھا، سفلس پازیٹیو آیا تھا. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی آپ کام کے لیے یعنی نہیں جا سکتے اگر آپ کو VDRL یا TPH یعنی کہ سفلس پازیٹیو ہے یا VDRL پازیٹیو ہے تو آپ کو وہاں کا ویزا نہیں ملتا. یہاں تک یہ خطرناک مرض دنیا کو اس کا پتہ ہے لیکن ہمارے پاکستان کو اس کا کوئی پتہ نہیں. ہمارے پاکستان میں یہ پتہ کسی کو نہیں ہے. یہ اویئرنیس کیمپین بھی ہے، یہ اویئرنیس ویڈیو بھی ہے اور اس ویڈیو کو آپ جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں. یہ خدا را یہ انسانیت کا نام ہے، انسانیت کے لیے ہے. اور جو لوگ ہم سے شکوہ کرنا چاہتے ہیں وہ کھلے عام ان کو اجازت ہے ہم سے شکوہ کریں، ہمیں کال کریں. بیڈ کمنٹ نہیں، ہمیں کال کریں اگر جن کو لگتا ہے کہ ہماری یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. کیونکہ جن کو سفلس ہے، جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہ تو ان کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آج کسی نے تو آواز اٹھائی. لیکن جن لوگوں کو فرسٹ ٹائم یہ سنا ہے اور وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا نئی چیز آ گئی مارکیٹ میں، تو اس کے لیے میرے بھائی آپ ہمیں کال کریں، نہ کہ ہمیں ڈس ہارٹ کریں اور ہمیں اس مشن سے روکیں. اور ہاں، اس کے بعد ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے
اس گروپ میں کیا ہے، اس گروپ میں سفلس اور گنوریا اور وینیریل ڈیزیز کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پیشنٹ ہیں جو ایکٹیو پیشنٹ ہیں جن کا علاج چل رہا ہے، جو کیورڈ پیشنٹ ہیں جن کا علاج ہو چکا ہے اور جو سیٹسفائیڈ ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اگر کسی کو مسئلہ ہے جو سیٹسفائی نہیں ہو رہا تو وہ اس گروپ میں آ جائے. اس گروپ کے ایڈمن کا جو نمبر ہے وہ بھی ہم دیں گے یہاں پہ اسکرین پہ. آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے آپ کہہ کے آپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں اور وہاں پہ آپ کو حوصلہ بھی ملے گا، وہاں پیار بھی ملے گا، وہاں ہمارا وقت بھی ملے گا، ہمارا ٹائم بھی ملے گا. اور فرینڈلی ماحول میں ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ بھی کریں گے اور رابطہ بھی رکھیں گے، اور اس گروپ میں جب ایڈ ہو جاتے ہیں تو پھر رابطہ رہتا ہے اور پرماننٹلی ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو اس پیغام کے ساتھ کہ اس کو جتنا ہو سکتے ہیں اس کو شیئر کریں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے یہ مسئلہ، تاکہ ہم اس کو ٹریٹ کر سکیں اور لوگوں کی زندگی میں خوشیاں بھر سکیں. والسلام.